A Pair of Jeans by Kesra Shiraz. Today in this video we will discuss Kesra Shiraz's biography, key facts of the short story, character, summary, symbols, title significance, and themes of A Pair of Jeans. So first of all we will discuss the Kesra Shiraz introduction. जो कैसरा शराज हैं वो पाकिस्तानी नॉवलिस्ट हैं, स्क्रिप्ट राइटर हैं और एजुकेटर भी हैं। इनके पास डुअल नेशनैलिटी है, पाकिस्तानी और ब्रिटिश। इनकी बर्थ हुई 1958 में और जो इनके मेजर वर्क्स हैं वो है दी होली वुमन और टाइफून, और ये बहुत ही इनके नॉवेल्स बहुत सारी लैंग्वेज में ट्रांसलेट हो चुके हैं। और इन्होंने एक 14 एपिसोड ड्रामा भी लिखा है जो कि है दी हार्ट इज़ इट। और जो कैसरा शिराज है ना, ये अपनी मोस्टली स्टोरीज़ में ना ये इमाइग्रेंट्स के इश्यूज़ को दिखाती हैं। जो वेस्टर्न कंट्रीज़ में जो इमाइग्रेंट्स रहते हैं, मोस्टली ईस्टर्न जो लोग वहाँ पे रहते हैं सेटल्ड हैं, उनके प्रॉब्लम्स को अपनी स्टोरी में डिस्कस करती हैं मोस्टली। और ये था इनका इंट्रोडक्शन। और अब हम देखते हैं अ पेयर ऑफ जीन्स के की फैक्ट्स को। जो अ पेयर ऑफ जीन्स है ये पब्लिश हुई 1988 में, और इसकी नरेशन अननोन है, ओमनिशिएंट नरेटर इसका जो कि ऑल नोइंग होता है। और इसका क्लाइमैक्स तब आता है जो मरियम है ना मेन कैरेक्टर, उसको उसके फ्यूचर पेरेंट्स इन लॉ जीन्स में फर्स्ट टाइम देखते हैं। इसकी जो सेटिंग है वो है प्लेस की अगर हम बात करें तो वो है नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंग्लैंड, और जो पीरियड है वो है 1990 और 1998 के बिटवीन का स्टोरी के अंदर दिखाया गया है। लैंग्वेज कैसा शराज ने सिंपल यूज़ की है और साथ में नेटिव लैंग्वेज के वर्ड्स भी यूज़ किए हैं। और अब हम देखते हैं इस स्टोरी के कैरेक्टर्स को। जो मेन कैरेक्टर है, जो फर्स्ट कैरेक्टर है वो है मरियम का। मरियम एक पाकिस्तानी गर्ल है जो कि अपनी फैमिली के साथ इंग्लैंड में सेटल्ड है। और जो मरियम है जियोग्राफी में स्टडी कर रही है। मरियम का रिश्ता हुआ है, मतलब इसकी इंगेजमेंट हो चुकी है एक पाकिस्तानी लड़के के साथ जो कि वो भी इमाइग्रेंट ही है इंग्लैंड में। और जो मरियम है ना, इनके कैरेक्टर के थ्रू हमें कैसरा शिराज ने हाइब्रिडिटी शो कराई है, और जो फेमिनिस्टिक प्रॉब्लम्स होते हैं वो उन्होंने हमें दिखाए हैं स्टोरी के अंदर। और फिर उसके बाद आ जाता है अयूब का कैरेक्टर। अयूब का कैरेक्टर जो है वो भी स्टोरी में काफ़ी मेन कैरेक्टर है। ये जो कैरेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है उन इमाइग्रेंट्स को जो अपनी कंट्री के साथ कल्चर के साथ अटैच रहते हैं। और ये जो है अयूब ये पैट्रियोटिक भी हैं काफ़ी, ये काफ़ी कल्चर भी हैं इंग्लैंड में रहने के बावजूद भी। लेकिन इनके जो मोस्टली रूल्स हैं ना वो सिर्फ वुमेंस पर ही अप्लाई करते हैं। इन्हें लगता है कि जो वुमेंस होती हैं उन्हें अपने अंडर प्रेशर रखना चाहिए। जैसे कि इनकी जो वाइफ है 25 ईयर्स हो चुके हैं इनकी शादी को, लेकिन इसके बावजूद इनकी जो वाइफ है उनकी राय की इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है इनकी लाइफ में। और इनकी ये थिंकिंग है, इनका ये पॉइंट ऑफ व्यू कि जो वेस्टर्न ड्रेसिंग करती हैं लड़कियां, जो जीन्स वगैरह पहनती हैं, इस तरह की लड़कियां घर नहीं संभालती, किचन नहीं संभालती और अपने इन लॉज के साथ सही सलूक नहीं करती। ये अयूब का पॉइंट ऑफ व्यू है। फिर है फातिमा का कैरेक्टर। फातिमा मरियम की मदर है जिनका कोई स्टोरी में ख़ास रोल नहीं है। फिर है फ़ारूक। फ़ारूक का बस जिक्र ही आया स्टोरी में, जो कि फियांसे है मरियम का, अयूब का सन है। और फिर आ जाती हैं अयूब्स वाइफ, जो कि काफ़ी नाइस और काइंड वुमेन है स्टोरी के अंदर, और ये थ्रू आउट द स्टोरी अननेम्ड रही हैं। और जो अयूब की वाइफ है ये टोटली अपने हस्बैंड के अंडर है, ये अपनी मर्ज़ी से डिसीजन नहीं ले सकती कोई। ये थे इनके कैरेक्टर्स का इंट्रोडक्शन। और अब हम स्टार्ट करते हैं अ पेयर ऑफ जीन्स की स्टोरी को। स्टोरी स्टार्ट होती है मरियम से। जो मरियम है वो अपनी कॉलेज बस में या यूनिवर्सिटी बस में बैठकर अपने घर वापस आ रही होती है। और मरियम को काफ़ी ज़्यादा जल्दी होती है कि जल्दी से घर पहुंच सके, क्योंकि जो मरियम है उसके जो इन लॉज हैं अयूब और अयूब की वाइफ वो इसके घर आने वाले हैं, इसलिए मरियम चाहती है कि जल्दी से घर पहुंच जाए। और जो मरियम है, मरियम ने वेस्टर्न ड्रेसिंग की हुई है इस टाइम। मरियम ने जीन्स पहनी हुई है, जीन्स के ऊपर एक वेस्ट पहनी हुई है, शॉर्ट शर्ट, जिससे मरियम की वेस्ट जो है वो नेक हो रही है। और मरियम ने एक जैकेट पहनी हुई है, लेकिन इसका कि कोई ख़ास फ़ायदा नहीं हो रहा। वो कवर करने की कोशिश कर रही है लेकिन वो सही तरह से कवर नहीं कर पाती, बल्कि कर लेती है कुछ हद तक। फिर ऐसा होता है कि मरियम अपने घर पहुंच जाती है, और जब वो जैसे कि अपने घर पहुंचती है तो ना उसके पीछे एक कार आके रुकती है, और कार में अयूब होते हैं और अयूब की वाइफ होती है। तो वो मरियम को देख के इस ड्रेसिंग में काफ़ी ज़्यादा शौक में आ जाते हैं। क्यों?
کیونکہ جو مریم تھی وہ ان کے سامنے کبھی بھی ویسٹرن ڈریسنگ میں نہیں آئی تھی، وہ ہمیشہ ان کے سامنے ایسٹرن ڈریسنگ میں آئی تھی۔ اور فرسٹ ٹائم جب ایوب کی وائف نے مریم کو پسند کیا تھا تب بھی مریم نے ایک ویڈنگ سیرمنی میں قمیص شلواری پہنی ہوئی تھی، کلچر ڈریس، اس لیے اسے کافی زیادہ پسند کرتے تھے۔ اور اس کے باوجود بعد جتنی بھی ان کی ملاقاتیں ہوئی آپس میں، مریم نے ہمیشہ ایسٹرن ہی ڈریسنگ کی ان کے سامنے۔ تو مریم نے یہ اپنا جو سائڈ تھی، اپنے ویسٹرن ڈریسنگ تھی، وہ اپنے ان لاز سے ہائڈ کی، انہیں نہیں شو کرایا کہ ویسی بھی ڈریسنگ کرتی ہے۔ تو اب انہوں نے جو فرسٹ ٹائم دیکھا ایوب اور ایوب کی وائف نے، کافی زیادہ سرپرائزڈ ہو گئے۔ اس ٹائم مریم کی جیکٹ آگے سے کلوز نہیں تھی، اس لیے مریم کی ویسٹ بھی نیک تھی۔ مریم نے ان سے سلام لیا لیکن ایوب نے سلام کا جواب بھی نہیں دیا۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ وہ اندر چلے گئے، فاطمہ نے ڈور کھول لیا، مریم کی مدد نے وہ لوگ اندر چلے گئے۔ ایوب اور ایوب کی وائف 5-10 منٹ بعد بیٹھے وہاں پہ، اور اس کے بعد وہ لوگ چلے گئے، انہوں نے کوئی خاص بات بھی نہیں کی۔ اب وہ لوگ چلے گئے، وہ لوگ جب راستے میں جا رہے تھے، دونوں ہسبینڈ اینڈ وائف کار میں، تو ان دونوں نے اس ٹائم کوئی بھی بات نہیں کی آپس میں۔ پھر وہ گھر پہنچ جاتے ہیں، گھر پہنچ کر ایوب کہتا ہے تم نے اس کی ڈریسنگ کو دیکھا تھا، کیسی تھی اس کی ڈریسنگ، اس طرح کی ڈریسنگ کرتی ہے؟ کہتا ہے یہ تمہاری پسند، ویسٹرن ڈریسنگ کرتی ہے وہ، اس کی ویسٹ ننگی ہو رہی تھی آگے سے، نیک تھی وہ اس ٹائم۔ وہ کافی زیادہ اپنی وائف پہ غصہ کرتا ہے، اور جو اس کی وائف ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ اس سے کنونس کرنے کی کوشش کرتی ہے پہلے تو، کہ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ جب وہ لوگ ویسٹرن کنٹری میں رہ رہے ہیں انگلینڈ میں، تو آ جاتی ہے اس طرح کی ڈریسنگ، لیکن وہ کافی زیادہ نیگیٹو باتیں کرتا ہے کہ جو اس طرح کی لڑکیاں ہوتی ہیں وہ گھر نہیں سنبھال پاتی، اس لیے تم وہ رشتہ ختم کر دو۔ وہ کنوینس کرنے کی کوشش کرتی ہے، دل سے نہیں چاہتی وہ ایسا کرے، لیکن اپنے ہسبینڈ کی وجہ سے وہ ایسا ہی کرتی ہے۔ وہ ایسا کرتی ہے کہ مریم کے گھر کال کرتی ہے، مریم کال اٹھاتی ہے تو وہ آگے سے کہتی ہے کہ میری فاطمہ سے بات کراؤ، مریم کی مدر سے۔ وہ ایوب کی وائف مریم کی مدر سے بات کرتی ہے اور کہتی ہے کہ ہم لوگ معذرت خواہ ہیں آپ سے، وی آر سوری، کہ جو میری ایک بہن ہے اس نے پرپوزل بھیجا ہے فاروق کے لیے اور میں اسے انکار نہیں کر سکتی، اس لیے ہم نے اپنے بیٹے کا رشتہ وہاں پہ کر لیا، اور ہم لوگ سوری ہماری طرف سے۔ وہ چاہتی بھی نہیں تھی اس ٹائم کال کرنا، لیکن پھر بھی یہ بہانہ بنا کے رشتہ ختم کر دیتی ہے، انگیجمنٹ توڑ دیتی ہے۔ پھر جو مریم ہوتی ہے وہ اپنے روم میں آ جاتی ہے اور اپنے کپڑے نکالتی ہے الماری میں سے، اور اپنی جینس کی طرف دیکھ رہی ہوتی ہے اس ٹائم پہ، اور جو اس کی جینس تھی، اس کے ویسٹرن کپڑے تھے، اس نے مریم کا فیٹ ڈیسائیڈ کیا، اور یہیں پہ سٹوری ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ تھی اے پیئر آف جینس کی سمری، اس کی سٹوری تھی یہ۔ اور اب ہم بات کرتے ہیں ٹائٹل سگنیفیکنس کی۔ تو جو اے پیئر آف جینس ہے، یہ ہمیں ہائبریڈیٹی دکھاتا ہے ان لوگوں کی جن لوگوں نے ویسٹرن کلچر کو اڈاپٹ کیا ہوا ہے، اسپیشلی وہ جو امیگرنٹس ہیں جو وہاں پہ رہتے ہیں۔ اور یہ بھی انہوں نے دکھایا ہے اسٹوری کے اندر کہ جو جینس تھی، جو ڈریسنگ تھے، وہ کس طرح سے ایک لڑکی کے فیٹ کو ڈیسائیڈ کرتے ہیں۔ حالانکہ فیٹ ڈریسنگ کے ساتھ تو لینا دینا نہیں ہونا چاہیے نا، وہ تو ایسٹرن لڑکیاں بھی، ان کے اندر بھی نیگیٹیوٹی ہو سکتی ہے۔ اور ساتھ میں جو جینز ہے وہ فریڈم کو ریپرزینٹ کرتی ہے ان دی آئی آف ایسٹرن پیپل۔ اور اگر ہم سمبل کی بات کریں تو جین کو ایز اے سمبل ریپرزینٹ کیا ہے، ہائبریڈیٹی کا سمبل ریپرزینٹ کیا، اور ساتھ میں کلچرل کلیشز کا ایز اے سمبل کو انہوں نے شو کرایا ہے جینس کو، کیسرا شیراز نے۔ اور پھر ایٹ دا اینڈ آ جاتے ہیں تھیمز ہمارے پاس۔ اس کے اندر فیمینزم کا تھیم ہے کہ کس طرح سے جو موسٹلی رولز ہوتے ہیں وہ صرف عورتوں پر ہی اپلائی ہوتے ہیں۔ اپنا بیٹا چاہے ڈرگ ایڈکٹ ہو، چاہے وہ ڈرنکنگ کرتا ہو، لیکن نہیں، جو رولز ہوتے ہیں وہ صرف عورتوں پر اپلائی ہوتے ہیں، کہ اگر یہ لڑکی اس طرح کے کپڑے پہنتی ہے تو صحیح نہیں ہے، کہ اگر یہ لڑکی جاب کرتی ہے تو صحیح نہیں ہے۔ اور جو مریم تھی، اس کا فیٹ بھی اس کے ڈریسنگ نے ڈیسائیڈ کیا۔ پھر آ جاتا ہے سیلف ایکسپلوریشن۔ تو مریم نے اپنی آئیڈینٹی کو ہائڈ کیا، اور اپنی اس کی آئیڈینٹی تھی وہ اس نے ریویل نہیں کی، یہ ساری اس کی جرنی ہے وہ سٹوری میں آ جاتی ہے۔ پھر آ جاتا ہے جینڈر ڈفرینسز، وہی اگین آ گیا کہ کس طرح سے ایوب نے اپنی وائف کو اپنے انڈر رکھا ہوا تھا، اور وہ سارے جینڈر ڈفرینسز کو شو کرائیں گے، اور جو موسٹلی رولز ہوتے ہیں وہ موسٹلی عورتوں پہ اپلائی کیے جاتے ہیں، اسٹوری کے اندر یہ دکھایا گیا ہے۔ جیسے کہ خود چاہے وہ جینس پہن لیں لڑکے، جو بھی کر لیں، لیکن جو رولز ہوتے ہیں وہ موسٹلی عورت کے اوپر ہی اپلائی کیے جاتے ہیں۔ اور پھر کلچر اور ٹریڈیشنل ویلیوز کو دکھایا گیا ہے
کہ یہ واقعی مریم کی مسٹیک تھی کہ وہ اس طرح کی ڈریسنگ کر رہی تھی اور کرنے کے باوجود کر کے وہ چھپا رہی تھی ان سے یہ اپنی آئیڈینٹی. تو جو کلچر کو امپورٹنس دینی چاہیے اس طرح سے دکھایا گیا ہے اسٹوری کے اندر. پھر ہائبریڈیٹی آ جاتا ہے کہ کس طرح سے مریم نے ویسٹرن کلچر ایڈاپٹ کیا ہوا تھا، ڈریسنگ ویسی کی ہوئی تھی، اور کس طرح سے جو ایسٹرن پیپل ہوتے ہیں وہ کس طرح سے ویسٹرن کلچر کو اڈاپٹ کرتے ہیں اور ان کے اوپر کیا ایفیکٹ آتا ہے اور کیا ریزنز ہوتی ہیں، وہ سارا اسٹوری کے اندر دکھایا گیا ہے. کلچر کلیشز میں ایسٹرن اور ویسٹرن کلچر کا جو آپس میں کلیش ہے وہ اسٹوری کے اندر دکھایا گیا ہے. پھر ہے میل ڈومینیشن، اور وہی اگین آ گیا کہ جو ہماری سوسائٹی ہے اس کے اندر ہمیشہ میل ڈومیننٹ ہوتا ہے. تو یہ تھی اوور آل دی تھیمز، اس طرح ساری آپ پیئر آف ڈریمز کا انالیسز. سو تھینک یو فار واچنگ مائی ویڈیو ود اسٹڈی ٹائم. اگر آپ کے ذہن میں کوئی بھی کویشچن ہے یا کوئی بھی ٹاپک ہے دین یو کین ای میل می اور کمنٹ می. تھینک یو. ٹیک کیئر.